لاف بن طابق بن جاهم بن ناحش بن ماقي بن عافي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عادي بن زيشان بن عيسر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناغور بن سرود بن رعوب بن فائد بن عابر بن أرفقشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشال بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم علیہ السلام. ہر ماتھا روشن ہوتا تھا، ہر ماتھا روشن ہوتا تھا، ہر ماتھا سورج کی طرح چمکتا تھا. تو میں حدیث سے سنا رہا تھا، آدم علیہ السلام نے حضرت شیس سے فرمایا بیٹا تیری پشت میں ایک امانت ہے جو تیرے باپ سے بھی زیادہ قیمتی ہے. تو شیس علیہ السلام نے عرض کی ابا جان کیا بیٹا باپ سے بڑے مقام والا ہو سکتا ہے؟ حضرت آدم نے فرمایا بیٹا تو اس نبی کی بات کرتا ہے، میں تمہیں اس کی امت کا حال سناؤں؟ کہ جو سنائیے. کہ تیرے باپ نے ایک خطا کی اور کپڑے اتار دیے گئے اور وہ امت صبح سے شام تک خطائیں کریں گے، ان کے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے. تیرے باپ نے ایک خطا کی اور جنت سے نکال دیا گیا، وہ ساری زندگی خطائیں کریں گے اور اللہ اپنی رحمت سے معاف کر کے انہیں جنت میں ڈالے گا. تیرے باپ نے ایک خطا کی اور بیوی سے جدا کیا گیا، وہ صبح سے شام تک قصوروار ہوں گے اور ان کی بیویوں کو ان سے جدا نہیں کیا جائے گا. تیرے باپ کی توبہ 40 سال رونے دھونے کے بعد قبول ہوئی اور ان کی توبہ 2 لفظوں میں قبول ہو جائے گی، اللہم اغفر لی. وہ کہیں گے یا اللہ معاف کر، اللہ انہیں کہے گا جاؤ معاف کر دیا، جاؤ معاف کر دیا. بھائی آپ اللہ کے واسطے اگر چپ ہو جائیں تو یہ لاکھوں کا مجمع ہے، اس کو فائدہ ہو جائے. اور اگر آپ ایسے ہی کرتے رہے تو مجھ سے بولا نہیں جائے گا، چونکہ آپ کا شور بہت زیادہ ہو گیا ہے. تو آپ برائے مہربانی بیٹھ جائیں، تو آپ کا بڑا احسان ہے حسین. آپ بیٹھ جائیں. آپ صرف 200-300 بچے کھڑے ہیں لیکن آپ نے 5-6 لاکھ کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے. آپ میری آواز تو سن رہے ہیں نا؟ آپ بیٹھ جائیں، کھڑے نہ رہیں. اپنے موبائل بھی نیچے کر لیں اور بیٹھ جائیں. اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے آپ میری بات مانیں. یہ موبائل بھی نیچے کریں.